الرحیم آج 25واں پارہ ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ ایک شکوہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، اور جب اسے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ایسا نا امید ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی اپنی طرف سے مہربانی پہنچا دیں، پہلے تکلیف آئے پھر ہم اس پر کوئی اپنی رحمت کر دیں، تکلیف کے بعد جب اس پر رحمت ہوتی ہے تو کہنے لگتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا۔ شکوہ یہ کہ اللہ نے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے یا اللہ یہ چیز عطا فرما، یہ چیز عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے میں دیتا رہوں تو ٹھیک ہے، کبھی روک لوں نہ دوں تو پھر اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب کبھی تکلیف کے بعد کوئی چیز دے دوں کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی مجھے ملنی تھی، مجھے بھول جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی محنت کرتا رہا دکان پہ، پھر دعائیں بھی مانگتا تھا کہ یا اللہ دکان چل جائے، نہیں چل رہی تھی، کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ چل جائے۔ جب چل جائے پھر کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، ایسے تھوڑی چلی ہے، ہم نے بڑے اس کے لیے پاپڑ پہ لے، پھر درمیان سے اللہ کو نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ میری وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں ہی تو تھا جو دعائیں مانگتا تھا، پھر اللہ نے کرم فرمایا تو اللہ نے میرے کاروبار کو چلایا، اللہ کو درمیان سے نکال دیتا ہے۔ ایسے بیمار ہو جاتا ہے، علاج کراتا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر دعاؤں پہ آ جاتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، اسی دوران علاج بھی کرتا رہتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں نے بڑی پرہیزیں کی، بڑے علاج کرائے، اس لیے ٹھیک ہوا۔ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے رحمت کی ہے، علاج کو صرف ذریعہ بنایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو ہم کوئی خیر پہنچاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں بھول جاتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملا اللہ کو کسی لمحے نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں جو نعمت ملتی ہے، جو کاروبار اچھا ہوتا ہے، جو جاب ملتی ہے، کہیں کامیابی ملتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور پھر اس دین سے دنیا چاہنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس میں سے کچھ دنیا اسے دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بہت ہی سمجھنے کا نقطہ ہے میرے عزیز بھائیو، خاص طور پر ہم مدرسے اور دین کی لائن سے منسلک لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی آدمی دین کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس سے مجھے کچھ دنیا مل جائے، لوگ میری تعریف کر دیں، یا مالداروں سے میرا تعلق بن جائے اور ان سے مجھے کوئی نفع پہنچ جائے، یا وہ اپنی وجاہت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کچھ دنیا پھر اس کو دے دیتے ہیں، ساری پھر بھی نہیں دیتے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں دیں گے، یہی لے لیا اس نے۔ اور اگر آخرت کے لیے کرتا ہے، اپنی ہر دین کی خدمت سے پہلے سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، اور لوگوں سے تعلقات اس لیے رکھتا ہے تاکہ میں ان تک دین پہنچا سکوں، اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے ان سے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے۔ جب اس طرح لوگوں سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اصل یہ ہے میرے عزیز بھائیو، ساری دنیا سے انسان غافل ہو جائے، ایک اللہ سے جڑ جائے، اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو، ایک اللہ سے توقعات رکھتا ہو، اللہ سے امیدیں رکھتا ہو، یہ اصل زندگی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سارے جہان سے خفا تھا، کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی سروکار نہیں تھا، صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ یہ اصل ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ یہ حقیقت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو ویعفو عن کثیر، بہت ساری غلطیاں تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔
اس میں یہ بتایا کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. بہت ساری تو اللہ درگزر کر رہا ہوتا ہے، حساب ہی نہیں لیتا. اس کے ضمن میں ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ بعض دفعہ آدمی کو کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس کا ظاہری سبب کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلا بے قصور جیل میں چلا گیا، بلا وجہ کسی معاملے میں پھنس گیا، ایسی کوئی پریشانی میں آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں بے قصور ہوں. حقیقت ایسے نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ کس نے پہلے کوئی غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کا نتیجہ دیر سے نکلا ہے. جو مصیبت پریشانی آ رہی ہوتی ہے وہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو بھی تو پریشانی آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بے قصور جیل میں بھی جاتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام. یہ سوال ایک مدت تک میرے دل میں کھٹکتا رہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یعنی اللہ اپنے نیک بندے کو آزما رہا ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر آدمی کو پریشانیاں تکلیفیں مصائب آتے ہیں. مدت کے بعد مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آبیتی میں اس کا جواب ملا، تو میں نے اسی وقت ہی وہاں سے یہاں اپنی اس قرآن کے حاشیے پر نقل کر لیا. کیوں میرے زندگی کے سوال کا جواب تھا. یہ عام لوگ سوال کرتے بھی ہیں کہ جی ہمارے اوپر یا فلاں قوم پر یا فلاں قوم پر فلاں لوگوں پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی طرح امتحان لے رہا ہے یا اللہ نے پکڑ میں لے لیا ہے؟ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز بھائیو، جب آدمی کسی پریشانی میں آئے، بیماری میں آ گیا، غربت میں آ گیا، مسائل میں آ گیا، اس کے بعد وہ دل کی دنیا دیکھے. یہ دل کی دنیا فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا نیک بندوں جیسا امتحان ہے. اگر دل کی دنیا اس پریشانی اور تکلیف میں اللہ کے ساتھ اور جڑتی چلی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ کے آگے جھکتا چلا جا رہا ہے، روتا ہے اللہ کے آگے، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے اس بیماری میں، غربت میں، پریشانی میں، پھر سمجھو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اسے اوپر لے جانا چاہتا ہے. اور اگر اس پریشانی میں اللہ سے شکوے شکایتیں، اللہ سے گلے، نماز سے بھی گیا، شریعت سے بھی گیا، اللہ سے دور ہو رہا ہے، پھر سمجھ لو پکڑ میں آیا ہوا ہے. تو یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، بس مجھے اپنا بنا لے، اس کے قریب ہو رہے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر، اس کے آگے دعائیں مانگ کر، تو پھر اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کی طرف سے امتحان ہے جو نیک بندوں پر آتا ہے. یہ ترقی کے لیے ہے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب یہ اونچا اڑانے کے لیے ہے. اور اگر بیماری کے آنے کے بعد نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اللہ سے گلے شکوے بھی کرتا ہے، اور اس تکلیف بیماری سے مراسر، پریشانی سے مراسر بیماری نہیں، غربت ہے، ذلت ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، پھر یہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، دعائیں نہیں مانگتا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، پھر سمجھ لے کہ پکڑ میں آیا ہوا ہے کہ خدا اس کو اپنے قریب بھی نہیں ہونے دے رہا. تو اس لیے آزمائش، حالات، پریشانیاں سب پہ آتی ہیں. اس سے کوئی پاک نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے، کوئی اس سے نہیں بچتا. یہ سب پریشانیاں سب کے اوپر آتی ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے بادشاہ ہوں. دنیاوی لحاظ سے بڑے عہدے ہوں، ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. دینی لحاظ سے بڑا عہدہ نبوت کا، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں. یا اس کے بعد صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، سب پر پریشانیاں، مصائب آتے ہیں. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ پریشانی میں رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، گناہوں سے توبہ ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تو پھر تو اللہ کا فضل ہے. یا اس پریشانی میں گناہوں میں پڑ رہا ہے، نمازوں سے دور ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہا، اللہ کے آگے رونا دھونا نہیں کر رہا، توبہ کی طرف رخ نہیں ہے، پھر سمجھو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا ہوا ہے. آگے ایک مضمون بیان فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو آدمی بھی ایسے ہیں صبر سے کام لے اور لوگوں سے درگزر کرے تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو بس اسی نقطے کو میں آخر میں عرض کرتا ہوں میرے عزیز بھائیو، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. معاف کرنا ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی. جس کو مل جائے وہ بڑے نصیبوں والا ہے. ہماری طبیعتوں میں یہ ہو کہ ہم اگلے کی معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیں. اور یہاں
معافیاں مانگ مانگ کے لوگ تھک جاتے ہیں اور یہ فرعون بنا بیٹھا ہوتا ہے، گردن میں سریا ہوتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، شادی کا موقع ہے جی مٹی ڈالو، ختم کرو، ہماری شادی کھانے آ جاؤ، بس ختم کرو، سیدھا ہو جاتا ہے میں نہیں مانتا تم نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، بیوی منا رہی ہوتی ہے، معذرت ہے، سسرال منا رہے ہوتے ہیں، سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسی گردن میں سریے نہیں ہونے چاہیے، ایسی زبانوں میں چھریاں نہیں ہونی چاہیے، میٹھی زبان ہو، نرم زبان ہو، کوئی معافی مانگنے آئے تو جلدی معاف کر دینے والا ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو طبرانی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جو آدمی اختیار، قدرت، بس چلنے کے باوجود معاف کر دے، کہ اگلے سے غصہ نکال سکتا ہے، سیدھا ہو سکتا ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے، نہیں صلح کرتا، پھر بھی جھک جاتا ہے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جب دن قیامت کا ہوگا اور اس پر اللہ کا بس چل رہا ہوگا، اللہ کا بس ہر وقت چلتا ہے لیکن وہ اس دن امتحان، اس دن نتائج کا دن ہوگا، تو اللہ کی یہ بس میں ہوگا تو اللہ اس دن پھر اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے بس چلنے کے وقت ماتحتوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے جو ہم سے معافی مانگے ہم اس کو معاف کر دیا کریں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں معاف فرمائے گا۔ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی ہے، جس آدمی کے پاس آپ نے فرمایا من اتاہ اخوہ متنصلا، جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی چل کر آ گیا معذرت کرتے ہوئے کہ جی بس سوری، معذرت، ختم کریں، صلح کریں، بس کریں، اور اس کو آگے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرا اگر امتی ہے، آپ کے الفاظ یہ ہیں فَلْيَقْبَلْ مِنْهُ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، آپ نے فرمایا اس کی معذرت کو قبول کر لے اگرچہ وہ قصورواری کیوں نہ ہو۔ اب تیرے در پہ چل کے آ گیا ہے، اب پہل اس نے کی ہے، معافی مانگنے آ گیا، اب بس کر، اس کی معذرت قبول کر، بھلا قصوروار ہے۔ آگے اگلا جملہ اہم ہے، آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ اس کے پاس چل کر آیا، پہل اس نے کی اور معافی مانگنے آیا، پھر بھی یہ سیدھا ہو گیا، معاف نہیں کیا، یعنی مجھے محمد عربی کے منہ کو بھی نہیں دیکھا کہ میں نے کہا تھا مٹی ڈالنا، معاف کر دینا، اگر ایسا کیا اس نے مجھے بھی نہیں دیکھا، تو پھر فرمایا لم یرد علی الحوض، دن قیامت کے حوض کوثر لگا ہوگا، میری امت کے لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے، میرا دیدار کر رہے ہوں گے، مجھ سے شفاعت پا رہے ہوں گے، اس نے دنیا میں میرا منہ نہیں دیکھا تھا تو دن قیامت کے میں بھی اس کو حوض کوثر پہ نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ اس کو دنیا میں میرا منہ نظر نہیں آیا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ جب در پہ کوئی چل کے آ جائے، در پہ چل کے آنے کا مطلب بھلا فون کر کے آپ کو کہہ دے، یعنی پہل کر دے، جو پہل کر دے پھر بھی آپ نے معاف نہیں کیا، فرمایا پھر حوض کوثر پہ نہیں آنے دوں گا۔ جو حوض کوثر پہ نہ گیا، آقا کی شفاعت ہی نصیب نہ ہوئی، کیا ملا اس کو؟ 2 دن میں گردن سیدھی کر کے کیا تیر مار لیا ہے؟ کمال تو یہ تھا گردن جھکا لیتا، صلح کر لیتا، قیامت دن آقا مدنی کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پیتا، جنت میں جاتا، عیش کرتا، یہ سمجھداری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، معاف کرنے والا بنائے، اکڑنے والا نہ بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف جمیلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارا آخری داستہ رمضان شریف کا، کل ہمیں چھٹیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ، پھر عید کی چھٹیوں کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ درس ہوا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رحیم و کریم اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تو ایمان قوی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں معاف کرنے کی صفت عطا فرما، ہمیں جذبات کے خلاف چلنے والا بنا، حوض کوثر پہ پانی نصیب فرما، ان بدبختوں میں ہونے سے محفوظ فرما جو حوض کوثر سے محروم ہوں۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔